أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما سوائے ینہاکم اللہ کہ روکتا ہے، منع کرتا ہے اللہ تم کو، عن الذین ان لوگوں سے، قاتلوکم جنہوں نے قتال کیا تمہارے ساتھ، فی الدین دین کے بارے، وَأَخْرَجُوكُمْ اور نکال دیا تم کو، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا اور مدد کی، علی اخراجکم تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم کہ آپ ان سے دوستی کریں، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والے۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں قتال نہیں کی اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، آپ ان کے ساتھ جو ہے ان تبروہم آپ کیا کریں گے؟ آپ انصاف کریں اور فرمایا وتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اس لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ذمہ کافر جو ہے جو ہمارے ملک میں رہتا ہے اور ہمارے قانون کی، ملک کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی مسلمان نے ذمہ کافر کو قتل کر دیا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ذمہ مقتول کے بدلے میں مسلمان قاتل کو قتل کیا جائے، کہ شاسن قتل کیا جائے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے نا وہ عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حالت جنگ میں بھی عدل و انصاف ہوتا ہے،
اس لیے جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کافروں کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر لیا کہ 1 مہینہ تک تمہاری اور ہماری صلح ہوگی، ہم جنگ نہیں کریں گے، تم ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنا اور ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ تو جب آخری دن تھا نا، یعنی 30 دن مکمل ہونے والے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ چلو بھائی تیاری کرو اور ساز و سامان باندھ کر جو ہے نا ان کی سرحد پر پہنچ جاؤ، جیسے ہی پورا مہینہ ختم ہوگا ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین آپ جو ہے ان کے ساتھ پورے 1 مہینہ کا معاہدہ کر چکے، لہذا مہینے سے پہلے یہاں سے کوچ نہیں ہو سکتا، اگر کرو گے تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ وہ تو تیاری میں نہیں ہے۔ تو دیکھو حالت جنگ میں بھی اسلام جو ہے عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ جو ہے خلاف ہے، لیکن جو معاہدہ ہوا ہے اس کے پاس ساری کرنا یہ ضروری ہے۔ نے فرمایا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والا۔ اس لیے انصاف کرو گے ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو جائے تو معاشرے میں امن آ جاتا ہے۔ باقی فرمایا إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ کہ اللہ نے تو منع کرتا ہے، کن لوگوں سے منع کرتا ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، جنگ و جدال کیا، دین کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، وہ میدان میں اترو اور تمہارے ساتھ آج جو ہے قتال کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور مدد کی انہوں نے تمہارے نکالنے پر۔ تو یہ لوگ جو ہے نا یہ ظالم لوگ ہیں، لہذا ان تولوہم کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اس سے اللہ نے منع کر، کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہے۔ جب یہ تمہارے دشمن ہے، تمہیں گھر سے نکالا، تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں اور تمہارے نکالنے پر تمہارے ظلم پر جو ہے یہ تو بالکل تیار ہے، لہذا ان کے ساتھ دوستی نہیں کرو۔ اگر تم دوستی کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور مجاہدین کا نقصان ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ آیت مبارکہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن آج کے حالات میں دیکھ لیں کہ فلسطین اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے لڑائی بھی کر رہا ہے، جنگ بھی کر رہا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ غزہ جو ہے خالی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جتنے ممالک ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور مجاہدین کے خلاف ہے، جہاد کے خلاف ہے، وہ مدد بھی کر رہے ہیں اس کی۔ اب مسلمانوں پر کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ان سے دوستی نہیں کرو، براہ راست اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنا یہ اللہ نے منع کر دی کہ یہ سارے کا سارا ظالم ہے، ظلم کر رہے، اور جو وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور جو تمہارے نکالنے پر مدد کر رہے ہیں، مسلمان ہے نا، فلسطین میں مسلمان ہے، مجاہدین ہے، جہاد کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے۔ اب اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، کوئی صراحتاً مدد کر رہا ہے اور کوئی جو ہے ضمناً مدد کر رہا ہے، کوئی واضح مدد کر رہا ہے، کوئی چھپ چھپ کر مدد کر رہا ہے۔ تو فرمایا ان تولوہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کرو، کیونکہ ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو اس سے مسلمانوں کا، مجاہدین کا جو ہے جہاد کرنے والوں کا نقصان ہوگا۔ کسی نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ کہ جو ان سے دوستی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اب اس میں تخصیص نہیں ہے
ہے کہ کافر دوستی کر رہا ہے ان سے، یا مسلمان دوستی کر رہا ہے، منافق دوستی کر رہا ہے، یا مومن دوستی کر رہا ہے، متقی کر رہا ہے یا غیر متقی کر رہا ہے. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو آدمی ان سے جو ہے دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں شامل ہو جائے گا. دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر جب انسان ان کے ساتھ، جو مسلمان یا کوئی اور بھی ہے ان کے ساتھ دوستی کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، عدل و انصاف والوں کا ساتھ تو نہیں دے رہا، ضعفاء اور کمزور لوگوں کا ساتھ تو نہیں دے رہا، ظالمین کے ساتھ ہے. اور ظالمین کا جو ساتھ دے تو فرمایا پھر انہی کے ساتھ اس کا حشر ہو. اس نے فرمایا اولئک هم الظالمون، فرمایا یہ لوگ جو ہے ظالم ہے کہ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، جنہوں نے تمہارے شہروں سے نکالا، پھر تمہارے نکالنے پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، دوستی کرو گے تو تم بھی ان کے ساتھ جو ہے شریک ہو جاؤ. الحمدللہ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة، اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن وغلبة الدين وقهر الرجال وغلبة الدين. اللهم لا تسلط علينا، اللهم ربنا آتنا صلى الله تعالى أجمعين برحمتك.